السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ وہ ذکر حسین رحمت کا امین کہتے ہیں جسے قرآن مبین،
وہ ذکر حسین رحمت کا می کہتے ہیں جسے قرآن مبین دنیا کے نئے نغمے سیکھے عقبہ کا ترانہ بھول گئے اوروں کی کہانی یاد رہی اپنا افسانہ بھول گئے دنیا کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے اور منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ مالک اللہ ذل جلال والاکرام دی ذات بابرکات واسطے بے شمار انگنت لا تعداد بے حد و حساب ریت دے ذرات نالو زیادہ بارش اور پانی دے قطرات نالو زیادہ درود و سلام ہوں امام الانبیاء امام الہدا ولی بطہا سر چشم منبع رشد ہدا کعبہ قوسین یودنا تہاڑے اور میرے پیشوا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات قدس واسطے حضرات اللہ رب العالمین دا بہت بڑا احسان جس رب تعالیٰ نے اپنے گھر آن دی توفیق عطا فرمائی رمضان المبارک دیاں بابرکت پر رحمت گھڑیاں دوسرا جمعہ رمضان المبارک دا بڑے مقدرہ والے بڑے نصیبہ والے جس اس ماہ جو اس ماہ مبارک دیاں رحمتاں برکتاں تو فائدہ اٹھا رہے نے مالک کائنات میں منا رہے نے اللہ رب العالمین اس رمضان المبارک اندر قیام کیتے روزے رکھے اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے مالک کائنات نے تذکرہ کیتے اپنے کلام مجید دا فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین کہ اس قرآن مقدس کو ہدایت جڑے متقی لوگ نے تقوی اختیار کرنے والے لوگ نے انہوں نے ہدایت مل دی ہے اور واقعتاً جدوں اپنے معاشرے اندر اپنے ملک اندر ارد گرد سجے کھبے شہر اندر پنڈ اندر نظر مارنے بڑے بڑے گریجویٹ بندے بڑے بڑے پڑھے لکھے طبقے دے لوگ قرآن مقدس دی تلاوت بھی کرتے ہیں سورت فاتحہ تو لے کے والناس دی سین تک ترجمہ تشریح تفسیر سارے معاملات بلکہ کچھ لوگ ایسے نے جنہاں خود ترجمے لکھے نے تفسیرہ لکھیاں نے لیکن اللہ نے ہدایت نہیں دیتی وہ مشکل کشا بھی ہو رہا کہندے نے حاجت ربا بھی کہندے نے بگڑیاں بنان والا بھی کہندے نے قرآن کچھ کہندہ ہے وہ کچھ کہندے نے قرآن کچھ فرماندہ ہے وہ اپنی رائے اپنی قیاس اپنے معاملات میں چلاندے نے بڑے بڑے پڑھے لکھے جدھے قرآن مقدس دی آیت کھاندے گروں گزر دی ہے نا تو سمجھ آ جاتی ہے کہ رب نے ہمیں نہیں کیا فرمایا لف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہ دے اندر ذرا برابر شک نہیں ھدی للمتقین ہدایت متقین واسطے اور اسی طریقے میں رمضان مبارک فرمایا روزے دے بارے اندر کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون تاکہ تسی متقی بن جاؤ متقی بندے نال رب العالمین نو بہت زیادہ پیار ہے اور جدو بندہ رب کو ڈر جاوے پھر اللہ رب العالمین نو اپنا بڑھا لیندے نے اللہ او دے معاملات نو اپنے ذمہ کر لیندے نے خالق کائنات او دا نگہبان بن جاندے ہے او دے اپنی رحمتاں دا نزول کردا ہے لیکن اپنی کوشش کاوش بھی بندے دی کچھ نہ کچھ ہونی چاہیے ہدایت نو لبن واسطے صراط مستقیم تلاش کرن واسطے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نقش قدم تے چلن واسطے
کوئی نہ بندے دی جستجو خواہش ہوئے، صرف انج نہیں بھی جو مولویاں فرما چھڑے بالکل ٹھیک ہے، حق ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن مقدس رب العالمین نے فرمایا ہے کہ اس قرآن نو شفا بنا کے نازل کیتا ہے۔ شفا، قرآن شفا ہے، اور انہیاں عزتاں قرآن والے نے رب العالمین نے دتیاں نے، انہیاں بلندیاں دتیاں نے۔ امامت دین دی ہوئے یا دنیاوی ہوئے، نبی دے صحابہ نے، نبی دے یاراں نے، نبی دے جانثاراں نے، پیغمبر کائنات نے جنہوں زیادہ قرآن آتا نا انہوں ترجیح دی ہے۔ حکمرانی دا معاملہ ہوئے، کوئی معاملہ بھی ہوئے، ایدہ حقدار جنہوں قرآن زیادہ حضرت نافع بن عبد الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن ابزہ انہوں مکہ دا گورنر مقرر کر دیتا۔ خود امیر المومنین عمر نو ملن واسطے چل گئے صفان دے علاقے اندر۔ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا بھی مکہ سے کتنی ڈیوٹی لگا کے آئے، کینوں گورنر بنا کے آئے؟ فرمایا بھی غلام دے بیٹے نو، وہ بھی غلام ہے، انہوں حکمران مکہ بنا کے آ گیا، گورنر مکہ دا بنا کے آ گیا۔ ساڑھے کل کی معیار ہے جیدہ 10-20 ہزار 50 ہزار ووٹ ہے، وہ اگے آئے گا۔ جڈا مرضی کو نیکوکار انسان ہے، جتنا مرضی تقوی والا بندہ ہے، انہوں اگے آن دی کو توفیق مل دی نہیں۔ امیر المومنین نے پوچھا بھی انہوں کیوں ڈیوٹیاں لگا کے آئے، وہ وچ کی ویکھیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ کی جواب دیتا صحابی رسول نے فرمایا انہو قاری لکتاب اللہ عز و جل وانہو عالم بالفرائض۔ امیر المومنین جی قرآن دا قاری ہے، قرآن نو بہت اچھی طرح جاندا ہے، قرآن نو بڑا سونا پڑھتا ہے، تے فرائض دا علم مثلا وراثت دا علم جڑا ہے نا یہ تے بڑا عبور حاصل ہونا۔ میں اس واسطے حاکم مکہ بنا کے آ گیا، مکہ دا گورنر بنا چھڑا، غلام دے بیٹے امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تے ساڈے کول کی ہے؟ ساڈے کول گدیاں چلدیاں نے، تسی اپنے جنگ دا اندازہ لا لو، اتھے گدی سسٹم ہے، ادھر سلطان باہو دی گدی ہونا ایم پی ایم این اے بننا ہے، ادھر مخدوم ہوئی دی گدی ہونا ایم پی ایم این اے دے الیکشن دے کے ہونا، کوئی مقدرہ نال کو ہو لگے آ جاوے تے بکری گل ہے۔ ایک پیر سیال شریف والے دی گدی ہے جنہوں وہ سپورٹ کرن، غلام بی بی نو کر دن، کسی اور نو کر دن، انہیں اگے آنا ہے۔ یعنی ساڈے کول گدی سسٹم، جگیردرانہ سسٹم، یعنی کس کیاں علاقے جگیردرانہ نظام جو ساڈا جی ساڈا اس نال ساڈی گل نہیں رہندی، اسی ووٹ نو دینا ہے، اینو اگے لے آنا ہے۔ اللہ اکبر۔ چلو خیر گل دور نہ چلی جائے، جدوں تک گدی سسٹم تبدیل نہیں ہوئے گا تے حکمرانی دی توقع چنگی دی تسی رکھ سکدے۔ گالاں اسی عمران خان نو کڈنے تھلے ووٹاں دے کے اسی آپ تے لے کے جانے، گالاں نواز شریف نو کڈنے ووٹاں اسی آپ دنے تھلے، چوراں نو ڈاکواں نو پتہ بھی ہوندا بھی یار شرابی ہے، اے ڈاکو ہے، فلاں چیز لٹ کے کھا گیا، فلاں چیز لٹ کے کھا گیا۔ ساری سپورٹ پچھوں اصل بنیاد بنن والے آ جڑے اسی بیٹھے نا اسی ہیں، انہاں دا کی قصور ہے؟ وہ آپے پیچھے ہٹ جان گے جدوں اسی انصاف جناب پورا ترکڑی تے تولاں گے؟ نہیں، ساڈا قصور ہے اصل۔ گل قرآن پاک دی کردا پیا، قرآن مقدس دی گل دور نہ چلی جائے۔ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ھدی للمتقین، متقین واسطے ہدایت اللہ دا قرآن اعلان کردا ہے۔ فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اللہ رب العالمین 28ویں پارے اندر اعلان فرمایا کائنات اندر زندگی گزارن والے انسانوں، اے قرآن مقدس معمولی کتاب نہیں، معمولی کتاب نہیں، بلکہ اے قرآن ایسی پاک کتاب ہے، ایسی بابرکت کتاب، اگر اسی پہاڑاں تے نازل کر دیندے اس قرآن مقدس نو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاندے۔ لو انزلنا، اللہ نے قرآن اندر فرمایا کہ پہاڑ دا بوجھ برداشت نہ کر سکتے جس قرآن نو اسی اپنے محمد عربی دے سینہ اطہر تے اتار چھڑے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ، جنہی تلاوتہ تسی سویر شام کرتے ہو۔
اللہ رب العالمین دے پیارے پیغمبر نے فرمایا کوئی بندہ وضو کردہ اس نیت نال کہ میں مسجد جا کے قرآن دی تلاوت کرانگا، مسجد جا کے اللہ دا پاک کلام پڑھانگا، رب دے قرآن دی تلاوت کرانگا، فرمایا ایک قبول حج دا ثواب رب العالمین عطا کر دیں گے، حج مبرور دا ثواب مالک کائنات عطا کر دیں گے۔ فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اللہ والا ترجمانی کرتا ہے کہ جے رب نازل کرتا پہاڑاں تے انہا اچھیاں لمیاں قطاراں تے، جے رب نازل کردہ پہاڑاں تے انہا اچھیاں لمیاں قطاراں تے، ٹٹ بھج کے چور ہو جاندے، پڑھ ویخ 28 پارائے، تلاوت آؤ قرآن دی کریے، ملیا موقع پیارائے، پورے اس جہان دے اندر کلام رب دا نیارائے۔ قرآن مقدس دی تلاوت کریا کرن، اللہ دے پیارے پیغمبر نے فرمایا ایک لفظ بدلے 10 نیکیاں رب العالمین عطا فرما دیں گے۔ الف لام میم دی مثال دیتی ہے، 3 حرف نے 3 نیکیاں۔ پھر اس رمضان المبارک دے بابرکت مہینے اندر پر رحمت مہینے اندر مالک کائنات نے بتا کے 70 تو 100 گناہ تک نیکیاں کر دینیاں۔ اللہ رب العالمین نے انبار لگا دینے نے، نیکیاں دے ڈھیر لگا دینے نے نیکیاں دے۔ پھر امام کائنات نے فرمایا نوجوان قرآن دا کاری، قرآن دی تلاوت کرنے والا پڑھ دے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ دے پیارے پیغمبر فرمایا ہے نوجوان صحت مند تندرست بندہ جدو قرآن پڑھے گا ایک لفظ دے بدلے 10 نیکیاں۔ تے جدو کسے بزرگ دا جی کرے گا قرآن پڑھیا نہیں جاندہ، لفظ پوری ادائیگی نہیں ہو رہی، تلفظ دی ادائیگی نہیں ہو رہی، لیکن محبت کردہ بے رب دے قرآن نال اللہ دی پاک کلام نال اللہ دی پاک کتاب نال اے جناب تتلی زبان نال پڑھ دے، اللہ رب العالمین نو اتنا پیارا لگ دے اپنا بندہ۔ مالک کائنات اعلان فرما دنو میرے فرشتوں نوجوان نو ایک لفظ دے بدلے 10 نیکیاں، اے بابا جڑا رک رک کے پڑھدا ہے ایک لفظ دے بدلے 20 نیکیاں عطا کر دیو۔ ایڈا رب العالمین نو پیارا لگدا ہے بزرگ بندہ۔ لیکن آج میرے تیرے معاشرے اندر کی ہوندہ ہے، بزرگ کہندے نے کی کریے پترا میری زبان تے نہیں چڑھدا، میری زبان کم نہیں کر دی، جوانی ویسے گزار دیتی، ہن زندگی گزر گئی ہے۔ اور اللہ رب العزت دی قسم اٹھا کے کہنا موت دا پتہ کوئی نہیں، موت نوجواناں دیاں جوانیاں نہیں ویندی، موت بچیاں دا بچپن نہیں ویندی، موت لڑکیاں دا لڑکپن نہیں ویندی، موت انتظارہ نہیں کردی، ایتھے بچے یتیم ہو جان گے، نکے نکے بالن 6 بھیڑا دا کلوتا بھائیے، 5 بھیڑا دا کلوتا بھائیے، اتنے بڑھڑے ماں باپ نو کما کے کھلان والا کنی ہکو اولاد ماں باپ دی موت انتظارہ نہیں کردی۔ میم موت دی جدوں ہوا چلی کئی وشد شہر ویران ہو گئے، الو بول دے سنیاں بیٹھ کاتے خالی بندیاں باج مکان ہو گئے، تے گئیاں اڈ بلبلاں گلزار وچوں، ڈھنگر سک کے باغ بستان ہو گئے، ریا لکھ دے وچوں ککھ بنا سب مسافر گم نشان ہو گئے۔ اس قرآن نال محبتہ کیتیاں کر اپنے بالانو بڑے سکولج داخل کروانا ہے، نہیں پرواہ کردہ تے قرآن دے پرواہ نہیں کردہ۔ میں اپنے پتر نو سیکرڈ میں ایجوکیٹر میں فلاں کالج فلاں یونیورسٹی فلاں تعلیم دلوا رہا، میں رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا
اگر قرآن حفظ کروایا قرآن یاد کروایا یہ دنیا دیا کتاباں کم نہیں آنیاں تو قبر اندر ٹر جائے گا پچھے تیرا پتر قرآن پڑھے گا تینوں قبر اندر سکون آ جائے گا اللہ اکبر کبیرہ کسی امام دا واقعہ میں پڑھے 5 بیٹے سی ایک نبینا سی انہیں حفظ کر لیا باقی دنیا دار سی تے نبینا قرآن دی تلاوت کرے دعاواں منگے اپنے باپ واسطے تے خواب اندر کسے بندے نو ملیا نے کہا کاش میرے سارے پتر ہی نبینے ہوندے میں حافظ قرآن بنا دیتا ہائے 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 اسی جڑا نا کسے کھاتے دا آوے نا انہوں لیانے مولوی صاحب ہے تو اڈا ہو جا جڑا سکولے نہ چلے کار کسے کام دا نہ ہوئے اے نہیں سوچتے میں جڑا قابل ترین بچے انہوں قرآن یاد کرائیے کوئی ڈگری نہیں پوچھی جائے گی پی ایچ ڈی کی تھی کہ نہیں کی تھی تو گریجویشن کیتی کہ نہیں کیتی تو لا کیتا ہے کہ نہیں کیتا تو فلانا کیتا ہے کہ نہیں کیتا فلان کیتا ہے کہ نہیں کیتا اگر پوچھے آ جائے گا تو قرآن دے متعلق پوچھے آ جائے گا جیڑی میں کتاب نازل کیتی سی وہ دا مطالعہ کیتا ہے کہ نہیں کیتا وہ پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی وہ دے بارے دے اندر سوال ہوئے ہائے ہائے قرآن شفا ہے اللہ رب العالمین نے پیارے پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما دن کائنات اندر زندگی گزارن والے اور سورت بقرہ سورہ آل عمران کل قیامت دا دن ہوئے گا شفارش کرنگے رب العالمین نال تقرار کرنگے امام الانبیاء نے فرمایا چھتری دی شکل اندر یا بدلان دی شکل اندر بندے دے ہوتے سایہ کر کے لے کے جان محشر دا دن جدوں کوئی کم نہیں آئے گا جدوں کوئی نیڑے نہیں لگے گا جتھے موسیٰ عیسیٰ تے یونس بھی ڈولے جتھے موسیٰ عیسیٰ تے آدم بھی ڈولے یوسف تے یونس لکن سارے اولے ہر بندہ اٹھے ایہو بول بولے بنا مصطفیٰ دے چھٹکارا نہیں ہونا محمد نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا جنگالے ہو اپنی موت دی فکر کرو پتہ نہیں کیڑے ویلے آ جاوے جنہ قرآن دیا تلاوتاں کی دیا ہونگیاں اللہ دے پیارے پیغمبر فرمان کر بدلان دی شکل اندر اس سورہ بقرہ سورہ آل عمران سایہ کر دی جائے گی یا فرمائے کہ سایہ بان دی شکل اندر سایہ کر دی جائے گی بندہ رب دے سامنے پیش ہوئے گا تقرار کرنگیاں یا اللہ دنیا ستی ہوندی سے قرآن دی تلاوت کردہ سی دنیا رحم کر دی سی اے تیرے پاک کلام دیاں تلاوتاں کردہ سی راتی سمن والے ہو خراٹے مارن والے ہو اٹھیا کرو تھی رات میں اٹھ تہجد پڑھیا کرو سب تم بڑا گناہگار میں میرے سمیت سارے غفلت کر دیا سی اس غفلت نو چھوڑیے رب العالمین دے دربار جو معافیہ منگی التجاواں کریے سجدے کریے لمبے لمبے ایک شفارش کرنگے فرمایا امام کائنات نے رب نل جھگڑا کرنگے اللہ رب العالمین نل تقرار کرنگے یا رب العالمین جی اسائنو جہنم نہیں جان دینا انہیں تیرے قرآن نل پیار کیتا ہے انہیں تیرے قرآن نل محبتاں کیتیاں نے یا رب العالمین جی انہیں تیرے قرآن نل پیار کیتا ہے اسے تیرے قرآن دیاں تلاوتاں کیتیاں نے قرآن جھگڑا کرے گا سورہ بقرہ سورہ آل عمران جھگڑا کرے گی اللہ دے پیارے پیغمبر نے فرمایا کائنات اندر زندگی گزارن والے ہوں جیڑا بندہ قرآن نل پیار کرے گا دنیا تے قرآن دیاں تلاوتاں کرے گا اللہ دے پیارے پیغمبر نے فرمایا قبر اندر نوجوان انسان دی شکل اندر دا دل بہلائے گا قرآن دا دل بہلائے گا انہوں پریشانی نہیں آن دے گا قرآن مقدس ایک ایسی پاک کتاب ایک ایسی بابرکت کتاب اللہ والا ترجمانی کردہ کہ مسلمان قرآن دینے آؤ اے قرآن دینا لے آئیاں بہاراں ہن
تے ویسے ہی بہاراں نے نا رمضان المبارک دا بابرکت مہینہ کو رحمت مہینہ سونیاں کڑیاں رمضان المبارک دیاں سارے جناب مسجداں پڑیاں نے فجر ٹائم دیکھو رونقاں لگیاں نے عصر تے دیکھو رونقاں لگیاں نے مغرب عشاء تے کئی بد وقت ہلے بھی کوئی نہیں پرواہ نو گھر ستے نے آرام کرتے نے لیکن رونقاں لگیاں نے رش ود گیا مسیتاں دے رونقاں ود گیا مسیتاں دیاں تے جس ویلے چاند رات ہونی ہے نا تے جڑا شیطان جگڑیا ہے اللہ نے کہنا چلو چھڈو اس بدبخت نو ہن رمضان مک گیا ہے انہیں چھال مارنی ہے سارے تو پہلے اپنے انہاں بیلیاں کول جنہاں نے داڑیاں پورا مہینہ نہیں منانیاں ایک مہینے دے مسلمان نے ایک مہینے دے مومن نے تے پھر انہوں آ کے جفی پاندہ ملدا بھی سنا کیویں رہا ہے ٹھیک رہا ہے انہوں نے کہا بھی ہاں میں ٹھیک رہا کر میں تا پھسیا رہا چلو پھر اپنی شکل دکھائے گا خیالہ اندر دسے گا نا انہوں پھر کی کیتا ہے تو داڑھی بدا لئی ہے کملا ہو گیا تیرا دماغ ٹھیک ہے تینوں خارش نہیں ہوندی الرجی نہیں ہوندی لوگ کی صوفی صاحب سدن کے مولوی سدن کے چنگا بھلا گریجویٹ بندہ ہے چنگا بھلا جناب پولیس مین ہے ڈاکٹر ہے جناب افسر ہے جناب فوجی ہیں بڑا جناب پڑھیا لکھیا بندہ ہے وہ داڑھی رکھ لیا کی کیتا ہے یہ سارے تو پہلے کچھ ستھرا جا تیز مستری والا ہمام لب کے دے جائے گا کہے گا بھی یار ایک بار یاد چھلنا پہلے یہ مسلمانی رمضان مستقل تبدیلی واسطے آیا یا عارضی تبدیلی واسطے آیا مستقل تبدیلی واسطے آیا کہ مستقل بنیادہ تے میرے تو اندر تبدیلی آ جائے بڑی پیاری گل مولانا عبدالقادر روپڑی صاحب اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتاں فرمائے ایک واقعہ بھئی عبدالمجید بڑا مشہور ہونا کہ ویسپا موٹر سائیکل دی آپ بیان کردے سی کسے دور اندر جا رہے ہیں تو سارجنٹ نے روکیا چلان کٹن لگا چلان کرن لگا مولوی صاحب نے منہ کو کپڑا لایا کہنے لگے یار میرا پروگرام سی جلدی سی تے میں نو جان دے انہوں کہا تیری لائٹ کوئی نہیں بتی کوئی نہیں چلان کرنے لگا ہے تے کپڑا لایا تے کہنے یار میں نو جان دے میں پروگرام کرنا ہے تقریر کرنی ہے تے میں نو جان دے انہوں کہا جا مولوی میں تیری داڑھی دیکھنے تیرا حیا کر گیا تے انی گل کر کے پیچھے مڑ لگا تے مولانا صاحب نے بائیں چنا پلیا کیا کیا ہی کیوں نہیں چلان کیتا کہتا تیری داڑھی بیک کے میں نو حیا آ گیا ہے کہ کہتے اللہ قیامت والے دن پوچھ نہ لبے بھی داڑھی والے بندے دا چلان کیتا سی مولوی صاحب کہندے نے حکم لیا کہ تینوں اللہ دے توفیق تے تم ہی داڑھی رکھ لے جدوں قبر وچ فرشتے تیرا چلان کرن آن گے نا تے تیری داڑھی دا حیا کر جان گے تیرا چلان نہیں کرن گے او کہن لگا لو مولوی صاحب اج دے بعد داڑھی نہیں بناواں وعدہ کر گیا ہے چلان کرن واسطے تے داڑھی رکھ کے چلا گیا اسی بڑی ستھرے طریقے نال داڑھی بنان دی کوشش کرتے ہیں معذرت نال ناراض نہیں ہونا میں ویسے دسدا پیا اس رمضان اندر پورے جسم تے تبدیلی لے آؤ اللہ رب العالمین نے پیارے پیغمبر نے فرمایا روزہ بھوک پیاس دا نام نہیں بھوک سارا دن سویرے روزہ رکھیا شام نو افطار کر لیا اے دا نام نہیں اللہ رب العالمین نے پیارے پیغمبر نے فرمایا دنیا دار انسان دنیا والے انسان مسلمان تیرے ہتھاں دا روزہ تیری زبان دا روزہ تیری اکھیں دا روزہ تیرے پیران دا روزہ زبان تو کسی نو تکلیف نہ دیوی اکھاں نال حیا پیدا کری اپنے ہتھاں نال کسی نو پریشان نہ کری پیران نال چل کے غلط جگہ تے نہ جاوی فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون لعلکم فرمایا تاکہ تسی متقی بن جاؤ روزے تو اٹھے تو فرض کتنے تاکہ متقی بن جاؤ ہائے 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 کیسا تقوی اللہ دے پیارے پیغمبر نے فرمایا کائنات اندر زندگی گزارن والے اور رمضان دے روزے من صام رمضانن ایمانوں واحتسابن غفر لہ ما تقدم من ذنبہ فرمایا کائنات اندر زندگی گزارن والے انسانوں دنیا جہان اندر زندگی گزارن والے انسانوں رمضان دے روزے رکھیں جنہیں ایمان و احتساب دے نال غفر لہ ما تقدم من ذنبہ دے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے جان گے من قام رمضانن ایمان و احتسابن اور جنہیں قیام بھی کیتا او دے بھی پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے جان گے اللہ کو دعا منگیا کرو اللہ رمضان دے روزے رکھن دی توفیق عطا فرمائے اللہ نیکیاں کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العالمین دے پیارے پیغمبر جناب محمد کریم دے صحابہ کرام قرآن شفا
فرمایا سورت فاتحہ اندر شفا پیسے قرآن پڑھیے ایک آیت دا مل نہیں ایک آیت دا مل نہیں فرمایا فاتو بسورت من مثلی ودعو شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین ایک سورت نکی جی لے آؤ اگر سچے ہو اپنے معبودانو آکو اپنے وڈیریانو آکو فاتو بسورت من مثلی ادھے جیسی ایک سورت لے آؤ ایک سورت لے آؤ مکہ دے شاعرانے پروگرام بنایا شاعری کرتے سے نا لکھ کے لٹکا دنی بیت اللہ اندر شاعری روزانہ پڑھ دی جنہیں چنگے شعر لکھنے انہوں انعام ملنا اللہ دے پیارے پیغمبر نے فرمایا میرے جانی ساروں کچھ بھی لکھ کے آؤ اِنَّا آتَيْنَا کَلْ کَوْثَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ نکی نکی صورت میں ویکھی رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا نرالے انداز نے شان وکھرے نے مقام وکھرے نے آئے سویرے سویرے بڑے بڑے سردار پڑھن لگ پہ ایک نے لکھے کون لکھ کے لٹکا گیا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ دسن والے دسیا محمد دے یار لٹکا گئے صلی اللہ سر جوڑ کے بیٹھ گئے بڑے بڑے سردار بڑے بڑے چودھری نواب سر جوڑ کے بیٹھ گئے دے مقابلے دا کلام تیار کریے پتہ تو نہیں سی نا پیج دے جملے سی بنا سکتے ایک شان لے اندہ بڑا شبہ شل دیا کہنے لگے تیرے خردہ خرچہ برداشت کرانگے تیرا جناب وظیفہ برداشت کرانگے اتنا تنو انعام دیانگے دے مقابلے اندر کلام تیار کر اے لکھن لگ پیا تیار کرن لگ پیا لکھ دائے دایا کر دیں دے ساری رات بیت گئی ایک پاسے پڑھتا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ تو میں قدر نہیں کی تھی قرآن دی کافرانو پتہ چل گیا جنہ کلمے پڑے مسلمان ہوئے تکلیفاں برداشت کی تھیاں انہوں پتہ قرآن مقدس دی قدر کیے دی اہمیت کیے دی عظمت کیے اے ساری رات شاعر پڑھتا رہا پڑھتا ہے لکھتا ہے ضائع کر دیندہ ہے سمجھ نہیں آتی مقابلے اندر کی لکھام مقابلے اندر کڑی شاید تیار کرام کاش تو انہوں ترجمے دی سمجھ ہوں دی جڑا جملہ شاعر لکھ گیا کڑے جملے شاعر بول گیا ساری رات لکھدا رہا بعد آسی سویرے دے مقابلے اندر کلام لکھ کے لٹکا دیاں گا لکھے آگے جملہ تیار کیتا جدوں کوئی کم نہ کیتا دماغ نے پڑے آگ لگے لکھ چھڑیا اَدَا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ اگے لکھ دے وَاللَّهِ مَا هَذَا لِقَوْلِ الْبَشَرِ او دنیا اندر زندگی گزارن والے ہو میں اس کے پیدا کرن والے رب دی قسم اٹھا کے کہنا کسے بندے دا کلام نہیں کسے انسان دا کلام نہیں بلکہ عرشان تو رب دا کلام واللہ ما ھذا لقول البشر کہتا ہے کسے انسان دا کلام اسی قدر نہیں سانو پرواہ نہیں ہے تینوں میں نو پرواہ نہیں ہے قرآن مقدس دی کی قدرانے قرآن پاک دیاں کی اہمیت قرآن مقدس دی اس پاک کتاب دی اس پر رحمت بابرکت کتاب دی اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کیسا پیارا کلام کیسی پیاری کتاب اللہ رب العالمین نے فرمایا کائنات اندر زندگی گزارن والے ہو انہوں نازل بھی اساں آپ کی تحتے ایدیاں حفاظتاں بھی اسی آپ کرنی ہے ایدی حفاظتاں بھی اسی مامون رشید نا بادشاہ لوگاں مباحثہ کرنا مناظرہ کرنا مختلف مذاہب اکٹھے کر کے مسلمان بھی اکٹھے ہونے ایک یہودی نا اسرائیل دا آیا انہیں گفتگو کی تھی بڑی نفاست جو گفتگو اندر بڑی اچھی گفتگو پیاری اپنے انداز اندر اپنے مذہب اندر دنیا داری اندر خلق اخلاق دے معاملے اندر یا ویسے کوئی معاملے اندر گفتگو کی تھی ایدی شکل و صورت بھی بڑی سونی بڑی پرکشش شکل و صورت مامون رشید نے بلوایا اسلام دے دعوت دیتی ایڈا سونا جوانے یار تو اسلام ہی قبول کر لے انہوں کہا نہیں میں یہودیت چھڑ سکدا نہیں میں یہودیت چھڑ سکدا چلا گیا اللہ اکبر کبیرہ جدوں واپس گیا ایدے دل دے اندر کھٹکا پیدا ہویا ایک تجربہ کرن لگیا
اپنا تجربہ کیتا کرن تو بعد دوبارہ اگلے سال پھر انہوں بلایا گیا کہ آیا ان اسلام دے متعلق بڑی پیاری گفتگو کی بڑیاں سونیاں گلاں کیتیاں اے دسدار ہے اسلام دے متعلق کو کائنات والے اسلام جیسا مذہب دنیا تے کوئی نہیں اسلام جیسا پرامن دین دنیا تے کوئی نہیں اسلام جیسا پرامن ایتھے پرامن تو مینوں گل یاد آ گئی گل مقدی مقامہ پرامن تو پیچھے ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ پہلے جو معاملات میرے ملک پاکستان اندر ہوئی اسلام پرامن دین ہے اللہ رب العالمین نے اس ویلے قرآن مقدس اندر فرمایا اپنے جانثاراں صحابہ اکرام دے بارے نبی دے جانثاراں دے بارے دے اندر فرمایا شدّاء علی الکفار رحماء بینہم رحماء او بولو رحماء بول پو سارے رحماء آپس اندر محبتاں کرن والے آپس اندر پیار کرن والے جڑے پیار دی مثال اساں آپس اندر لاہور شہر اندر دیتی ہے دنیا ویکھیا اچھا ایمانداری نال دسو جڑا ہے مظاہرے ہوئے نے فرانس والوں دے خلاف اے دا فرانس والوں کو نقصان ہویا کوئی اندھا بندہ مریا ہوئے کوئی گستاخ رسول مریا ہوئے کنے طریقے نے انہوں نے نقصان دین دے لیکن اسی کیا بھی نہ اسی اپنے ملک دا نقصان کرنگے تے اپنے ملک دا نقصان بھی کیویں کیتا ہے او کملیا جے محبت کرنی سی میں دوواں کرن نوں کہہ رہا ہاں جے محبت کرنی سی تے پھر اے انداز بھی پرایا بندہ جاندا پیا او دی موٹر سائیکل کھو کے او بیچارہ ترلے کردا رہ گیا او دی موٹر سائیکل جے محبت کرنی ہے تے اپنا 125 لیا او دے تے تیل سٹ تے اگ لا کے ساڑ دے کہ میں محبت رسول اندر ساڑ چلیا راہ جاندیاں دے موٹر سائیکل کھو کھو کے انہوں نے اگ لا دینی ڈانگاں پہ رہیاں نے پولیس والے انہوں نے مار رہے ہیں وہ پولیس والے نے مار میری بات یاد رکھنا اے فوج تے اسیاں اگر فوج نہیں تے اسی نہیں پاکستان لا الہ الا اللہ دی بنیاد تے حاصل ہویا ہے کدی بنیاد تے او بولو لا الہ الا اللہ دی بنیاد تے حاصل ہویا پاکستان اور دنیا دیا نظرہ توڑے ملک پاکستان آلے دنیا دا کفر چاندہ پاکستان برباد ہو جانے اور یارو یہ انداز ہوندہ ہے پلا کہ پورا ملک جام کر دو اور میری ایک گل یاد رکھا جے کسی نو کوڑی نہ لگے 4 مسلک نے بڑے اہل حدیث بریلوی دیوبندی اور شیعہ اچھا شیعہ دا حکمران آ جاوے ایک نکتے دی گل میں بیان کرن لگا پاویں مولوی حضرات سارے میرے مخالف ہو جانے اس گل تو پھر سوشل میڈیا تے چل جانیاں نے خبراں چلنا چاہیے پتہ لگنا چاہیے شیعہ حکمران آ جاوے دیوبندی اہل حدیث بریلوی قبول کرن گے متعصب یعنی جن مسلکن مذہبن پورا شیعہ کیا جاتا ہے برداشت کرن گے بھی حکمران رہے تے جے بریلوی آ جاوے برداشت کرن گے باقی 3 مسلک برداشت کرن گے بولو نہیں برداشت کرن گے اہل حدیث آ جاوے باقی 3 مسلک برداشت کرن گے دیوبندی آ جاوے باقی 3 مسلک برداشت کرن گے ہتھی تے ایک دوے تے پے کھڑے تو حکمرانی کیڑی شے دی لو گے پہلے آپس اندر ایکا تے کر کے دیکھ لو شیعہ سنی جو اچھا جنہاں نے ایکا کرنا سی وہ بیچارے ویسے گرفتار کروائے نے تسی جڑے کہندے سی امت مسلمانوں ایک پلیٹ فارم تے لے آؤ انہاں نوں نہ ٹی وی تے آن دی اجازت نہ باہر نکلن دی اجازت نہ کوئی پروگرام کرن جنہاں ایکا کرنا سی وہ اندر نے مینوں بڑی مثال یاد ہے او شیخ سادی جدوں وٹے نوں ہاتھ پایا سی تے وٹا تھلے سی کتا پی گیا سی تے اونے کہا بھی بڑی عجیب جہا کام ہے بھی وٹے بننے نے شہر دی بڑا عجیب نظام ہے تے کتے چھٹے نے پتھر سی نا تھلے زمین تے چڑھیا سی وہ اللہ دے بندے ہو جنہاں نے دنیا دے ہوتے محبت دا درس دینا سی انہوں نے پابند کیتا ہے انہوں نے بند کر کے آج تک تعصب والی فضا نہیں نہ کسی بریلوی نو برا کیا نہ کسی جناب دیوبندی نو برا کیا نہ کسی اہل حدیث نو برا کیا انہاں دے جناب خلاف پابندیاں جکڑ بندیاں تے جنہاں نے دل کرتا ہے جدوں جی کرتا ہے بند کر دیا پورا پاکستان فرانس والے نے خاکے بنا کادی محبت ہے یار پاکستان بند کرنا ہے تسی دینا دھرنا جا کے عمران خان دے گھر اگے دے دیو اوتھے بہ جاؤ تسی دینا کسی ایک جج دے کے بہ جاؤ جا کے اوتھے دے دو پورا من دھرنا دیو ڈانگاں اٹھا لیاں سر پاڑ دیتے نے ملک دا نقصان کیتا ہے ساڑ دتیاں گڈیاں ساڑ دیتے جناب تباہیاں لا چھڑیاں پتہ چلے بڑے عاشق رسولاں بڑے ادھر پولیس والے پہ انہاں کہ ساڈے تو بڑا محب بھی دنیا تے کوئی نہیں اسی بھی تباہیاں لا جا کے مار مار کے انہاں بندوقاں چکیاں انہاں بھی فائر سیدھے مارے نے بلا وی تہاڈا ساڈا پیڑ پہ گئے میرے نبی نے اے تربیت کیتی سی تہاڈی بھی آپس اندر لڑیو کلمہ گو نو قتل کریو پھر ایک دوسرے تے فتوے لگا کے ادھر بائیں جو پکڑیا کہ ڈی ایس پی کے انسپیکٹر ہے اے یہودی ہے تجھے قتل کرے گا کیا فتوے نے کیا نظام ہے کیا اسلام ہے کوئی ایک بندے دے ہاتھ باغ ڈور ہے ہی نہیں جب تک تسی ایک نہیں ہوگے سارے مسالک پوری امت مسلمہ
کدی بھول کے بھی نہ سوچنا بھی اسی حکمرانی کر لواں گے پاکستان تے یا اسی اسلام دا فریرا لہرا لواں گے یا اسی اسلام. اور اگلی گل یہ اے سارے گستاخ رسول نے ہر بندے تے گستاخی دا فتویٰ نہ لایا کرو. معذرت نال میں کوئی عمران خان دا حامی نہیں ہاں, میں کوئی نواز شریف دا حامی نہیں ہاں, میں نیوٹرل جی گل کردا پیا. اسی جیڑا بندہ اٹھدا ہے جنہیں 2-4 جماعتاں پڑھیاں کہ نہیں پڑھیاں وہ عمران خان نو یہودی کہہ دیندا ہے, نواز شریف نو جناب گستاخ رسول کہہ دیندا ہے, فلانے نو جناب فلاں چیزیں یہ فتویاں دی مشیناں اپنی جیباں چوں کڈ دو. عمران خان بھی محب رسول ہے, جو مقدمہ انہیں لڑیا ہے نا سلامتی کونسل اندر, وہ بھی کہندا بھی میں پورا حق ادا کیتا ہے. تے کئی بندے دنیا جڑے وہ منن والے لوگ کہندے نے کہ واقعتاً نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا مقدمہ انہیں لڑیا ہے. اور شیخ رشید او شیخ رشید پچھلی مرتبہ ختم نبوت دے معاملے اندر میں مولویاں دے کلپ سنے, انہیں کہا فضل الرحمان او فلاں مولوی صاحب میں تیرے جیسے ہزارہ مولوی شیخ رشید دی جتی تو قربان کر دیا, سال نہیں ٹپیا اسی شیخ رشید نو قادیانی مرزائی تے کافر تے مرتد قرار دینے لگ پیا. وہ تھوڑا جہا سوچ سمجھ کے, پہلے بھی سوچ سمجھ کے تو ہن بھی سوچ سمجھ کے بولیا کرو. یہ سارے محب رسول نے لیکن تھوڑا جہا سمجھن دا فرق ہے. اچھا جی اگر اس گل سے آئیے کل نو کوئی بندہ میرے نہ جملے تے اعتراض کرے تو میں ایک گل دلیل نال کراں گا. بریلوی نو اہل حدیث کہندا ہے مشرک نے, بریلوی اہل حدیث نو کہندا ہے گستاخ رسول نے, دیوبندی شیعہ نو کہندا ہے کافر نے, شیعہ سارے نو کہندا ہے سارے کافر نے. کہندے نے کہ نہیں کہندے؟ جدو اسی ایک ہو جاواں گے نا, پہلے اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن, اینج ہو جاؤ رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا دنیا دی کوئی طاقت انہوں ہرا نہیں سکتی. مڑ بھی پاکستان اچ نہیں, دنیا دی کوئی طاقت روئے زمین تے. تے جڑی فروٹ چاٹ میرے پاکستان اچ بنی ہے اللہ دی قسم کسے ملک تے حالات کوئی نہیں. جاؤ باہر دے ملک, مسلمان ملک اٹھا کے دیکھ لو, کافر ملک اٹھا کے دیکھ لو, جو دنگے فساد دی فضا ساڈے کول برپا ہو گئی ہے دنیا دے کسے قسمت نہیں. اپنے اداریاں دا احترام کریا کرو, اپنی فوج دا احترام کرو, انہاں دا احترام کرو گے تے پاکستان ہے. اگر انہاں دے خلاف ہی بغاوت کرو گے, انہاں دی بدنامی کرو گے تو دشمن نو موقع ملے گا تواڈے چڑھائی کرن دا. اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. مامون رشید نے دوبارہ صدیا, دوبارہ ان اسلام دے بارے بڑی اچھی گفتگو کی تھی. مامون رشید نے بلایا اپنے کول, آکھن لگا یار ہن تے اسلام قبول کر کہن لگا 6 مہینے ہو گئے کلمہ پڑھ لیا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسول. ہائے ہائے انہوں نے کلمہ کمیں پڑھیا, کمیں تبدیلی تیرے اندر آئی. یہ کہندہ میں نسخے بنانے شروع کر دیتے, 3 نسخے بنائے توراۃ دے, 3 نسخے بنائے انجیل دے, کنے لیکن انہوں نے نسخے اندر ترمیم تبدیلی کر دیتی, لفظاں دا گا بچھا کر دیتا گلاں ہو, لیکن ترمیم تبدیلی بنا دیتے. 3 نسخے قرآن پاک دے بنائے. میں عیسائیاں کل چلا گیا, 3 نسخے مہنگے دم انہاں نو فروخت کیتے انہاں رکھ لے. میں یہودیاں کل چلا گیا, انہاں بھی رکھ لے. میں مسلماناں نو دیکھ کے آیا, تھوڑی تبدیلی قرآن مقدس اندر کی تھی جناب. تھوڑا عرصہ پیا مسلمان آئے, انہاں کیا قرآن رکھ, اساں اے قرآن نہیں لینا. کیوں نہیں لینا؟ آکھیا تو تبدیلی کر چھڈی ہے. چلا ساڈے قرآن اندر ایک زیر زبر دی تبدیلی نہیں ہو سکتی, ایک رائی دے دانے دے برابر کسی نو ضرورت نہیں تبدیلی کرن دی. مسلماناں دے سینے اندر قرآن محفوظ کر چھڈیا رب العالمین نے. امام الانبیاء نے فرمایا جے سینے اندر قرآن ہوئے گا انہوں اگ نہیں جلائے گی. جے سینے اندر قرآن ہوئے گا انہوں اگ نہیں جلائے گی. کہنے لگا میں نے سمجھ آ گئی جس قرآن دیا حفاظتاں دے ذمہ رب نے اٹھائے نے, پوری دنیا مل کے اس قرآن نو مٹا سکتی. اور بولو پوری کائنات مل کے اس قرآن نو نہیں مٹا سکتی. قرآن شفائے گل مکدی مقامہ. ایک قافلہ جا رہا سی صحابہ اکرام دا, ایک پنڈ دے کولوں گزرے. انہوں نے کہا یار کوئی کھان پین واسطے کوئی شے دیو گے, کھان پین واسطے کوئی چیز دیو گے؟ انہوں نے کہا چلو مولویو اپنا کام کرو, کوئی شے نہیں کھان پین والی اتنے. جویں بندے آج کل مولویوں تکم پیل کیتا جاندا ہے, مولویوں رسوا کیتا جاندا ہے, چلو کوئی شے کھان پین والی نہیں. چلے گئے, تھوڑی دیر پئی انہوں نے نمبردار نو سپ لڑ گیا, بڑے پریشان, نمبردار بھی تڑپ رہا ہے. انہوں نے کہا یار جو اللہ دے بندے گئے نا انہوں کو کوئی نہ کوئی گر ہونا ہے, انہوں نے پوچھئے کوئی دم پھوکا مروا لئیے. دوڑے, ایک روایت اندر ایک عورت مگر گئی ہے, ایک اندر کوئی بندہ گیا مگر. انہوں نے کہا یار ساڑھے نمبردار نو سپ لڑ گیا, دم کر دے گے. انہوں نے کہا مفت دم کوئی نہیں ہونا. بولو مفت دم
کوئی نہیں ہونا پیسے لگن گے اچھا جی کیویں پیسے لگن گے انہوں نے کہا جی 40 بکریاں لواں گے انہوں نے کہا 40 بکریاں لے لو دم کر جو کہ ٹھیک ہو جائے کہ اللہ نے چاہیا تو ٹھیک ہو جائے دم کیڑا کیتا صحابی رسول فرماندے میں گیا جا کے سورۃ الفاتحہ پڑھی الحمدللہ رب العالمین تو کراچی تک بندے دم کران جاندے نے اللہ جاندا ہے سورۃ فاتحہ آندی ہے گھر بیٹھ کے دم کری جو اللہ شفا عطا کر دے لیکن عقیدہ مضبوط الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین دم کیتا انہوں شفاواں مل گئیاں کرونا آ گیا نا کرونا یہ بھی دم کریا کرو سورۃ فاتحہ پڑھیا کرو اللہ کو ڈریا کرو تلاوت قرآن دی کریا کرو کرونا بڑی بھیڑی وبا آ گئی پریشانیاں بن گئی اللہ والا بڑے پیارے انداز اندر ترجمانی کرتے کہ مسجدیں بند ہیں ہائے کیا ہو گیا مسجدیں بند ہیں ہائے کیا ہو گیا آج ناراض ہم سے خدا ہو گیا اصل گل بیماری نہیں اصل یہ سوچو بھی ساڈا رب ساڈے نال ناراض ہو گیا ساڈا رب العالمین ساڈے نال ناراض ہو گیا اللہ نو منان دی کوشش کریے مالک کائنات کے آہوداریاں کریے گریاداریاں کریے مسجدیں بند ہیں ہائے کیا ہو گیا آج ناراض ہم سے خدا ہو گیا آج انسان کرونا سے مرنے لگے ملنے جلنے سے بھی لوگ ڈرنے لگے دور انسان سے انسان ٹھہرنے لگے اور اپنوں سے ہی اب مکرنے لگے ایک قیامت سا یہ حادثہ ہو گیا میری میٹنگ سی جمعے تو پہلے وہ ڈی ایس پی صاحب امن کمیٹی دی میٹنگ نا امن کمیٹی دی میٹنگ جو اٹھیا نا تے ڈپٹی صاحب نے ایک بندہ بھج کے سلام لگنے لگا انہوں نے کہا بس جی کرونا ہے میں سلام نہیں لینا ہے میں سلام نہیں لینا آج انسان کرونا سے مرنے لگے ملنے جلنے سے بھی لوگ ڈرنے لگے دور انسان سے انسان ٹھہرنے لگے اور اپنوں سے ہی اب مکرنے لگے ایک قیامت سے یہ حادثہ ہو گیا ایک قیامت لیکن ایک گل یاد رکھی سویرے سویرے ایک کلپ سن کے آیا کامران خان بڑا مشہور اینکر وہ کہنے لگا عمران خان مشہور اینکر وہ کہنے لگا سعودی عرب دی رپورٹ آئی ہے اے پچھلے مہینے اندر 55 لاکھ بندیاں عمرہ کیتا جان والیاں نو بھی کرونا نہیں واپس آن والیاں نو بھی کرونا نہیں اپنے رب نو راضی کریے رب العالمین نو رو رو کے منائیے اگر اللہ راضی ہو گیا اے وبا ماں ساڑھے تو چڑیاں جان گیا اے مصیبتاں ساڑھے تو دور ہو جان گیا اللہ دے پیارے پیغمبر کو لائے صحابہ کرام اللہ دے پیارے پیغمبر نے پوچھا بکریاں کدوں لے کے آئے ہو یا رسول اللہ انج معاملہ بنیا اے معاملہ بنیا سانو کھانا نہ دیتا پنڈ والیاں بستی والیاں انہاں دے وڈیرے نو سپ لڑ گیا دم کران واسطے ایسا شرط لگا دیتی دم دیاں 40 بکریاں لواں گے میرے محمد کریم مسکرا پہ فرمایا میرا حصہ اللہ اکبر کیڑا حصہ لینا سی پیغمبر کائنات نے مسکرائے مذاق کیتا پلاؤ اگر دم کر کے ہوئے دا مطلب ہے دم دی اجرت لینی جائز ہے اے جڑے مولوی وظیفہ لیندے اے وظیفہ لینا جائز ہے لیکن ٹوکا نپ کے ہمیں یہی ہونا بھی یہ دلیل بنا کے بھی جتھے پھوکا مارے لیاؤ 50,000 لیاؤ کتے کو موقع بن جاوے چلو کوئی نہیں کوئی شرینی مرینی مل جاوے رکھ لو لیکن مشن بنا لینا بھی روٹی یہ دے وچوں کمانی ہے اپاں بنگلے بنانے نے کوٹھیاں بنانیاں نے دم درود نال اے پیشہ نہ بناؤ موقع انج دا بن جاوے چلو کوئی نہیں نظام چلدا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے ایک تے مدرسہ الحمدللہ دونوں پتہ چل رہے ہیں حفظ القرآن اپنے بچیاں قاری اسماعیل صاحب ماشاءاللہ کافی تجربہ کار نے اس حوالے نال
اپنے بچوں کو قرآن مقدس حفظ کرواؤ، مدرسے اندر اتنے داخل کراؤ، اتنے رہندے بھی رہائش بھی ہے بچوں دی، اور جڑے شام کو کرن تر جاندے نے سویرے فجر تو بعد جاندے نے وہ بھی نظام ہے۔ اپنے بچوں کو قرآن مقدس حفظ کرواؤ، یہ پوری توجہ دیو۔ اللہ رب العالمین تم جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس چیز کو بھولو نہیں، سکول پڑھاؤ، میں اس چیز کا انکار نہیں کرتا، ضرور پڑھاؤ، لیکن پہلے قرآن مقدس انہوں ترجیح دیو۔ انشاءاللہ یہ ساڑھے قیامت والے دن آخرت میں ساڑھے واسطے ذخیرہ بن جائے گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 10 بندیاں دی حافظ قرآن سفارش کرے گا۔ امام کائنات نے فرمایا کل قیامت دے دن ماں باپ دے سراں سے روشن چمکتے ہوئے تاج رکھے جان گے۔ امام کائنات نے فرمایا پیغمبر نبی رشک کرنگے کنہ دے ماں باپ نے جنہ اپنے بچے نے حفظ کروایا نا، انہوں نے ایک ایک موتی دی روشنی دنیا دے سورج تے چند نالوں زیادہ ہوئے گی۔ تے نبی علیہ السلام نے فرمایا نبی رشک کرنگے کیا ماں باپ کنہ دے جنہ دے سرا تے روشن چمک دے تاج رکھے گئے ہیں۔ تو جدو قاری قرآن اللہ دے سامنے پیش ہوئے گا نا، رب العالمین فرمان گے اچھا تم قاری قرآن حافظ قرآن ہے؟ جی میں قرآن دا قاری ہوں۔ چیلنج کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ، ایک پاسو پڑھنا شروع کر دے، ایک ایک آیت تے تیری منزل ہوئے گی، جنت دیاں سیڑھیاں تے چڑھنا شروع کر دے، جتھے والناس دی آخری سین ہوئے گی اتھے تیری آخری منزل ہوئے گی۔ اپنے بچوں کو قرآن حفظ کرواؤ، قرآن یاد کرواؤ، اللہ رب العالمین عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آئے احسان سیلی سینٹر والا بھی اللہ انہوں جزائے خیر دے وچ جڑا والے تو آندا ہے، انہوں روک دے ویری تاں بھی آ جاندہ ہے، صدیت پھر تے آنا ہی ہوندہ ہے۔ اللہ دی لمبی عمر کرے، محنتی ہے بچہ ماشاءاللہ، اللہ نے جزائے خیر عطا فرمائے۔ دے واسطے بھی دعا کرو، لمبا سفر کر کے آندہ اللہ نے جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ علم اندر، عمل اندر، عمر اندر برکت عطا فرمائے۔ اللہ قرآن پڑھن دی، اے دے اتے عمل کرن دی، انہوں سمجھن دی رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔